اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ہسٹری میں خوش آمدید۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پر ملے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گریہ طاری ہے۔ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حالت دیکھی تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس چیز نے رلایا ہے اور کس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ میں نے شب معراج میں اپنی امت کی عورتوں کو جہنم کے اندر قسم قسم کے عذابوں میں مبتلا دیکھا، اور ان کو جو عذاب ہو رہا تھا وہ اتنا شدید اور ہولناک تھا کہ اس عذاب کے تصور سے مجھے رونا آ رہا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی، اور میں نے جہنم کے اندر عورتوں کو کس کس عذاب میں مبتلا دیکھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ اپنے بالوں کے ذریعے جہنم کے اندر لٹکی ہوئی ہیں اور اس کا دماغ ہانڈی کی طرح پک رہا ہے۔ میں نے دوسری عورت کو جہنم میں اس طرح دیکھا کہ وہ زبان کے بل لٹکی ہوئی ہیں۔ تیسری عورت کو میں نے دیکھا کہ وہ چھاتیوں کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی ہیں۔ چوتھی عورت کو میں نے اس طرح دیکھا کہ اس کے دونوں پیر سینے سے بندھے ہوئے ہیں اور اس کے دونوں ہاتھ پیشانی سے بندھے ہوئے ہیں۔ پانچویں عورت کو میں نے اس حالت میں دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کی طرح ہے اور باقی جسم گدھے کی طرح ہے، مگر حقیقت میں وہ عورت ہے اور سانپ بچھو اس عورت سے لپٹے ہوئے ہیں۔ چھٹی عورت کو میں نے اس حالت میں دیکھا کہ وہ کتے کی شکل میں ہے اور اس کے منہ کے راستے سے جہنم کی آگ داخل ہو رہی ہے اور پیخانے کے راستے آگ نکل رہی ہے، اور عذاب دینے والے فرشتے جہنم کے گرد اس کو مار رہے ہیں۔ ساتویں میں نے ایک عورت کو دیکھا جو بہری، گونگی اور اندھی تھی۔ وہ آگ کے اس صندوق میں قید تھی۔ اس کا دماغ پگھل کر اس کے نتنوں سے بہہ رہا تھا اور اس کا وجود بارش و جزام کی وجہ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا تھا۔ آٹھویں عورت کو میں نے دیکھا کہ فرشتے دوزخ کی مکرازہ سے اس کے جسم کے حصوں کو کاٹ رہے تھے۔ نویں میں نے ایک عورت کو دیکھا جس کے چہرے اور ہاتھوں کو جلایا جا رہا تھا اور وہ اپنی انتڑیاں کھا رہی تھی۔ 10ویں میں نے ایک عورت کو دیکھا جو اپنے جسم کو کھا رہی تھی اور اس کے نیچے آگ جل رہی تھی۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ابا جان، ان عورتوں پر یہ عذاب ان کے کون سے عمل کی وجہ سے ہو رہا تھا؟ ان کے کون سے ایسے اعمال تھے جن کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اس ہولناک عذاب میں مبتلا دیکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس عورت کو میں نے جہنم میں لٹکا ہوا دیکھا اور اس کا دماغ آنڈیا کی طرح پک رہا تھا، اس کو یہ عذاب گھر سے باہر ننگے سر جانے کی وجہ سے ہو رہا تھا۔
وہ عورت نامحرم مردوں سے اپنے سر کے بال نہیں چھپاتی تھی۔ دوسری عورت جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ زبان کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی ہے، وہ عورت زبان درازی سے اپنے شوہر کو تکلیف دیا کرتی تھی۔ تیسری عورت جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ وہ اپنی چھاتیوں کے بل لٹکی ہوئی تھی، وہ عورت ہے جو شادی شدہ ہونے کے باوجود دوسرے مردوں سے ناجائز تعلق رکھتی تھی۔ چوتھی عورت جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حالت میں دیکھا کہ اس کے دونوں پیر سینے سے بندھے ہوئے ہیں اور دونوں ہاتھ سر سے بندھے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے جو دنیا میں جنابت اور حیض سے پاک نہیں رہتی تھی اور نمازوں میں سستی کیا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حالت میں دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کی طرح ہے اور باقی جسم گدھے کی طرح ہے اور سانپ بچھو اس سے لپٹے ہوئے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے جس کو جھوٹ بولنے اور چغلی کھانے کی وجہ سے یہ عذاب ہو رہا تھا۔ چھٹی عورت جس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ وہ کتے کی شکل میں ہے، اس کے منہ سے آگ داخل ہو رہی ہے اور پیخانے کے راستے سے نکل رہی ہے، فرشتے جہنم کے گرزوں سے اسے مار رہے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس عورت کو یہ عذاب 2 گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، ایک حسد کرنے کی وجہ سے اور دوسرا احسان جتلانے کی وجہ سے۔ یہ دونوں گناہ ایسے ہیں جو مردوں کے اندر بھی پائے جاتے ہیں۔ اگر مرد یہ گناہ کریں گے تو مردوں کو بھی یہی عذاب ہوگا۔ 7ویں عورت جو اندھی گونگی اور بہری تھی، یہ وہ عورت تھی جو اولاد زنا پیدا کر کے اپنے شوہر سے منسوب کرتی تھی۔ 8ویں عورت جس عورت کے وجود کو مکراس سے کاٹا جا رہا تھا، تو یہ وہ عورت تھی جو اپنے آپ کو مردوں کے سامنے پیش کرتی تھی۔ 9ویں جس عورت کا چہرہ اور بدن جل رہا تھا اور وہ اپنی آنتڑیاں کھانے میں مصروف تھی، وہ دلالہ تھی۔ 10ویں جو عورت اپنے ہی وجود کو کاٹ کاٹ کر کھا رہی تھی، وہ لوگوں کے لیے زیب و زینت کیا کرتی تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہلاکت ہے اس عورت کے لیے جس نے اپنے شوہر کو ناراض کیا، اور خوش نصیب ہے وہ عورت جس سے اس کا شوہر راضی ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ سے 3 مرتبہ جنت مانگے، اس کے حق میں جنت کہتی ہے یا اللہ سے جنت میں داخل فرما، اور جو شخص 3 مرتبہ آگ سے پناہ مانگے، اس کے حق میں آگ کہتی ہے یا اللہ اسے آگ سے بچا لے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ آگ سے پناہ مانگنے کی چند قرآنی دعائیں: ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے میرے پروردگار، ہمیں دنیا میں بلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بلائی سے نواز، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں اور فیملی ممبر میں ضرور شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔